السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک بڑے عرصے کے بعد، ایک بڑی غیر حاضری کے بعد آپ تمام کے سامنے دوبارہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور سب سے پہلے تو ہم اپنی اس طویل غیر حاضری کے لیے آپ تمام سے معذرت چاہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم اس مرتبہ ہم کتاب النو کو مکمل کر سکیں گے آنے والے دنوں میں۔ بہت سے لوگوں کے کمنٹس مسلسل موصول ہوتے رہے، اور ان کا کمنٹ میرے لیے حوصلے کا سبب رہا، اور ہمیں ابھارتا رہا کہ دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا جائے تاکہ اس کتاب کو مکمل کیا جا سکے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم لوگوں نے جہاں پر یہ کتاب چھوڑی تھی وہیں سے اس کتاب کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ افسوس کہ آج ہمارے سامنے کوئی طالب علم نہیں بیٹھا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ ہم اتنی تکرار نہ کر سکے جتنا جب سامنے طالب علم ہوتے ہیں تو ہم کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ لوگوں کو کسی مسئلے کے سمجھنے میں کوئی دشواری ہو یا آپ اس کی مزید وضاحت چاہتے ہو تو براہ کرم کمنٹ باکس میں اسے ضرور بیان کر دیں، انشاءاللہ ہم پہلی فرصت میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں ہم لوگوں نے معدود کے متعلق جانا تھا۔ کس کے متعلق جانا تھا؟ معدود کے متعلق جانا تھا کہ معدود کو کس طرح لاتے ہیں، یعنی 3 سے 10 تک کی گنتی ہے تو معدود کیسا ہوگا، معدود مجموع ہوگا، مجرور ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کے بعد کی گنتی ہے 11 سے 99 تک تو معدود کیا ہوگا؟ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ 100 کی گنتی ہے یا اسی طرح 1000 کی گنتی ہے، اس کی واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، تو معدود یعنی جسے ہم بحیثیت تمیز کے لا رہے ہیں، جسے ہم گن رہے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا اور کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا مئۃ رجل، مئۃ رجل۔ آج کی جو ہماری بحث ہے وہ معدود سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یعنی ہم جسے گن رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ خود عدد سے ریلیٹڈ ہے، کہ عدد کو کس طرح ہم یہ طے کریں گے کہ عدد مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، کون سا عدد مذکر ہوگا اور کون سا عدد مؤنث ہوگا، کہاں خلاف قیاس تذکیر و تانیث ہوگی اور کہاں موافق قیاس ہوگی۔ تو آج کی بحث اس سے متعلق ہے۔ تو گویا پچھلا جو سبق تھا وہ عدد معدود کے دوسرے حصے سے متعلق تھا، یعنی احد عشر رجلاً ہے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے جانا کہ رجل کو کیا لے کر آئیں گے، واحد لے کر آئیں گے، جمع لے کر آئیں گے، مفرد لے کر آئیں گے یا منصوب لے کر آئیں گے۔ لیکن جو آج کا سبق ہے اس میں ہم یہ جانیں گے کہ خود عدد کو کس طرح لائیں گے، یعنی عدد مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو آج کی بحث دیکھتے ہیں۔ دوسری بحث عدد و معدود کی تذکیر و تانیث کے متعلق، یعنی عدد کی تذکیر و تانیث کے متعلق ہے، کیونکہ معدود جو ہوتا ہے اس کی تذکیر و تانیث خود اپنے آپ سے طے ہوتی ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس کو طے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ عدد معدود کے لحاظ سے طے ہوتا ہے، یعنی ہم جس کو جوڑ رہے ہیں وہ اگر مذکر ہے تو عدد اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو فٹ کرتا ہے، نہ کہ معدود۔ تو یہ بحث ہے۔ کہتے ہیں سلاستن سے عشرتن تک مذکر تا سے اور مؤنث بغیر تا کے خلاف قیاس آتا ہے، جیسے سلاست رجال سلاس نساء۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر جس چیز کو ہم جوڑ رہے ہیں جو کہ معدود ہے، جو کہ تمیز ہے، اگر وہ چیز مذکر ہے تو سلاستن سے عشرتن تک کی جو گنتی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مؤنث کی شکل میں آئے گی۔ کس شکل میں آئے گی؟ یعنی اس پہ تا لگایا جائے گا۔ اور اگر جس چیز کو ہم جوڑ رہے ہیں وہ چیز مؤنث ہے بذات خود، تو گنتی کو مذکر کی شکل میں لایا جائے گا۔ مذکر کی شکل میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بغیر تا کے بیان کیا جائے گا، اور یہ چیز خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس کیسے؟ قیاس کہتے ہیں عقل کو۔ عقل میں جو ہم نے ابھی تک عربی کے قواعد پڑھے ہیں اس میں پڑھا ہے کہ جو چیز مذکر کی جو صفت ہوتی ہے وہ مذکر آتی ہے، مؤنث کی جو صفت آتی ہے وہ مؤنث آتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر معدود جسے ہم جوڑ رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو عدد میں تا لگا کے لاتے، اور اگر جسے ہم جوڑ رہے ہیں وہ مذکر ہے
تو ہم عدد کو کیا لاتے ہیں؟ مؤنث لاتے ہیں ہم، یعنی کہتے ہیں سلاسو رجال، سلاسو رجالن کہتے ہیں. کیوں؟ رجال مذکر ہے تو سلاس کو بھی مذکر لاتے بغیر تا کے لاتے، کیونکہ تا کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی علامت ہے. اسی طرح اگر ہمیں کہنا ہوتا 3 عورتیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سلاستو نسائن کہتے ہیں. یہ موافق قیاس چیز کی، یعنی عقل میں یہ بات آتی ہے پورے عربی کے سسٹم کو دیکھ کر. لیکن ایسا یہاں نہیں ہے. 3 سے 10 تک کی گنتی میں خلاف قیاس رہے گا. اگر جس چیز کو ہم جوڑ رہے ہیں، جس چیز کی ہم عدد بیان کر رہے ہیں وہ مذکر ہے تو گنتی مؤنث ہو جائے گی، اور جس چیز کو ہم جوڑ رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو گنتی مذکر ہو جائے گی. مثال دی ہے جیسے سلاست رجال سلاس نساء. اب اس میں دیکھیے کہ رجال کیا ہے؟ مذکر ہے. یہ رجال کیا ہے؟ مذکر ہے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، موافق قیاس بات یہ تھی کہ ہم کہتے ہیں سلاس رجال، لیکن کیا کہا؟ سلاست رجال. اسی طرح نساء دیکھیے مؤنث ہے تو ہونا تو چاہیے تھا سلاست نساء، لیکن کیا کہا؟ سلاس نساء. کیوں؟ کیونکہ 3 سے 10 تک جو عدد کی تذکیر و تانیث ہوتی ہے وہ خلاف قیاس ہوتی ہے. اگر ہم جس چیز کو جوڑ رہے ہیں جو کہ جسے اصطلاح میں معدود کہتے ہیں، اگر معدود مذکر ہے تو عدد 3 سے 10 تک کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا. مؤنث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تا کی علامت آ جائے گی. اور اگر جسے ہم جوڑ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو عدد میں کیا آ جائے گا؟ بغیر تو عدد بغیر تا کے یعنی مذکر کی شکل میں آئے گا. تو رجال مذکر ہے تو سلاس میں تا لگا کے سلاست رجال، نساء مؤنث ہے تو سلاس سے تا کو ہٹا دیا، اور اسی کو کیا کہا؟ خلاف قیاس کا ہے. کیوں؟ کیونکہ عقل میں یہ بات آتی تھی کہ جو مذکر ہے اس کے لیے مذکر کا عدد لایا جائے، یعنی بغیر تا کے گنتی لائی جائے، اور جو مؤنث ہے اس میں تا لایا جائے. لیکن ایسا عرب میں نہیں ہوتا. اور زبان کے معاملے میں آپ اپنی عقل نہیں چلاتے ہیں، بلکہ آپ اہل زبان کا، اس زبان کے بولنے والوں کا استعمال دیکھتے ہیں، اور اہل زبان اسے اسی طرح استعمال کرتے ہیں. پھر دوسرا گروپ ہے احد عشرہ اور اثنا عشرہ کی تذکیر و تانیث موافق قیاس ہوتی ہے. جیسے احد عشرہ رجلا احدى عشرۃ امرأۃ، کہہ رہے ہیں کہ جو یہ 11 12 کی جو گنتی ہے، 11 12 کی جو گنتی ہے، اس میں موافق قیاس ہوگا. موافق قیاس کا ہم مطلب بتا چکے ہیں، ایک ہے خلاف قیاس اور ایک ہے موافق قیاس. موافق قیاس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جسے ہم جوڑ رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو گنتی بھی کیا آ جائے؟ مذکر آئے. اگر جسے ہم جوڑ رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو گنتی بھی کیا ہو؟ مؤنث ہو. تو اسے موافق قیاس کہتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ احد عشرہ اور اثنا عشرہ کی جو تذکیر و تانیث ہوگی، یعنی اسے ہم کیسے طے کریں گے کہ احد عشرہ کو مذکر لانا ہے یا مؤنث لانا ہے؟ تو ہم دیکھ لیں گے کہ جسے ہم جوڑ رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو احد عشرہ مذکر آ جائے گا، اگر وہ مؤنث ہے تو احد عشرہ کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا. اسی طرح اثنا عشرہ، یہ صرف 2 گنتیاں 11 12. اور اسی طرح تمام آپ آگے 10 تک کی دہائیوں میں چلے جائیں، 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62. تو یہ جو فرسٹ سیکنڈ گنتی ہے ہر دہائی کی، یہ کیا ہوگی؟ موافق قیاس ہوگی. موافق قیاس کا مطلب ہم واضح کر چکے ہیں. یعنی احد عشرہ رجلا، دیکھیے احدہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے، عشرہ بھی مذکر ہے، اس میں یعنی یہ سب رجل کے لحاظ سے موافق قیاس آئے ہیں. احدى عشرۃ امرأۃ، احدى کو مؤنث کر دیا، عشرۃ کو مؤنث کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو معدود امرأۃ ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور 11 12 کی گنتی میں قاعدہ بیان کیا کہ جب وہ یعنی اس کا معدود جسے ہم جوڑ رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہو جائے گا، اور اگر وہ مؤنث ہے تو وہ بھی مؤنث ہو جائے گا. اسی طرح ایک مثال کتاب سے ہٹ کے ہم لیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ 11 مدرسے، کیا کہا؟ 11 مدرسے. تو ہم کیسے طے کریں گے کہ 11 مذکر آئے گا یا مؤنث آئے گا؟ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس چیز کو جوڑ رہے ہیں، یعنی معدود کون ہے؟ تو معدود مدرسہ ہے. تو مدرسہ کو مدرسے کے لحاظ سے اب اس کی تذکیر و تانیث کا تعین ہو جائے گا. ہم کہیں گے احدى عشرۃ مدرسۃ. کیوں؟ مدرسہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، لہٰذا یہ گنتی بھی مؤنث ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ 11 اور 12 کی گنتی کیا ہوتی ہے؟ موافق قیاس ہوتی ہے. اور موافق قیاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معدود کی تذکیر و تانیث کو فالو کرتی ہے. اور خلاف قیاس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنی معدود کی تذکیر و تانیث کو فالو نہیں کرتی بلکہ اس کی مخالفت کرتی ہے. یعنی جیسے اگر 3 سے 10 تک کی گنتی ہوتی اور ہم کہہ رہے ہوتے 7 مدرسے، کیا کہہ رہے تھے؟ 7 مدرسے. تو اب دیکھیے مدرسہ مؤنث ہے، تو ہم مدرسہ مؤنث ہے تو اب عدد اس کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی عدد کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. تو ہم کیا کہیں گے؟ سبع مدارس، سبع مدارس. ٹھیک ہے.
پھر تیسری چیز بتائی کہ سلاست عشرہ سے تسعۃ و تسعون تک پھر خلاف قیاس، جیسے سلاست عشرہ مذکر کے واسطے اور ثلاثہ عشرہ مؤنث کے واسطے، یعنی جو 3 سے 10 تک میں تذکیر و تانیث کے فیصلے کرنے کے لیے چیز بتائی تھی وہی سلاست عشرہ یعنی 13 سے 99 تک بیان کر دی، 13 سے 99 تک بھی وہی چیز رہے گی۔ بس اس میں یہ ذہن میں رہے کہ پہلی اور دوسری گنتی ہر دہائی کی کیا ہوگی؟ موافق قیاس ہوگی، یعنی سلاست عشرہ سے تسعۃ و تسعون کا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ 21-22 بھی خلاف قیاس ہوگی یا 31-32 بھی خلاف قیاس ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 21-22، 31-32، 41-42 یا اسی طرح 51-52 جو پہلی دوسری گنتی ہے آئے گی وہ کیا ہوگی؟ موافق قیاس ہوگی، اور باقی جو گنتیاں بچتی ہیں وہ کیا ہوں گی؟ خلاف قیاس ہوگی۔ اور موافق قیاس اور خلاف قیاس کا مطلب ہم بتا چکے ہیں کہ موافق قیاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ اپنے معدود جس کو جوڑا جا رہا ہے اس کو فالو کریں گے، اور خلاف قیاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ اپنے معدود کی مخالفت کریں گے۔ تو سلاست عشرہ سے تسعۃ و تسعون تک کیا ہے؟ پھر خلاف قیاس آئے گی۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ 3 سے 10 تک تو صرف ایک لفظ ہوتا ہے، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، لیکن 10 کے بعد سے 2 لفظ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دہائی کا لفظ ہوتا ہے اور ایک اکائی کا لفظ ہوتا ہے۔ تو جو دہائی کا لفظ ہوتا ہے یعنی عشرہ، ٹھیک ہے، یہ جو دوسرا جز ہے، تو اس جز میں موافق قیاس کیا بولتے ہیں؟ تذکیر و تانیث ہوگی، گویا کہ 13 سے 19 تک 2 جز ہوتے ہیں، 13 سے 19 تک 2 جز ہوتے ہیں، ایک اکائی والا جز ہوتا ہے جس میں 1 2 3 ہوتا ہے، اور ایک دہائی والا جز ہوتا ہے جس میں عشرہ ہم کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو دہائی والا جز ہے وہ جز اپنے معدود جسے ہم جوڑ رہے ہیں اس کے موافق ہوگا، یعنی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 13 مدرسے، کیا کہہ رہے ہیں؟ 13 مدرسے، تو اکائی والا جز کون سا ہے؟ 3، اور دہائی والا جز کون سا ہے؟ عشرہ، تو ہم کہیں گے ثلاث عشرہ، ثلاث عشرۃ مدرستن، ثلاث عشرۃ مدرستن، یعنی پہلی جو اکائی کی گنتی ہے اس میں خلاف قیاس ہوگا، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو وہ جو اکائی والی گنتی ہے وہ مؤنث ہو جائے گی، اور اسی طرح جب دہائی میں آئیں گے تو ہم جو چیز جوڑی جا رہی ہے اسی کے مطابق لے کر آئیں گے، یعنی عشرہ کا تعین، عشرہ کی تذکیر و تانیث اپنے معدود کے مطابق ہوگی۔ اگر معدود مؤنث ہے تو عشرہ مؤنث ہو جائے گا، یعنی ہم عشرۃ کہیں گے، اگر معدود مذکر ہے تو عشرہ مذکر ہو جائے گا۔ جیسے مثال دیے ثلاثۃ عشرہ رجلاً کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ عشرہ رجلاً، عشرہ کیوں لائے؟ کیونکہ رجل کیا ہے؟ مذکر ہے، اور ثلاثۃ کیوں لائے؟ کیونکہ اکائی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی مخالفت ہوگی، لہٰذا ثلاثۃ کہا، ثلاثہ نہیں کہا۔ پھر دیکھیے ثلاث عشرۃ، اب یہ مؤنث کے لیے لائیں گے، ثلاث عشرۃ مدرستن، اب مدرسہ مؤنث ہے تو اس کے خلاف قیاس ہونے کے لیے ثلاثہ سے تا کی علامت کو ہٹا دیا، لہٰذا ثلاثہ کہا۔ اور عشرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ اپنے معدود کے موافق ہوتا ہے، اپنے معدود کے موافق قیاس اس کی تذکیر و تانیث ہوتی ہے، تو مدرسہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، لہٰذا عشرہ کو بھی کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ تو گویا 13 سے 19 تک میں 2 جز ہوتے ہیں، ایک اکائی والا جز ہوتا ہے اور ایک دہائی والا جز ہوتا ہے۔ دہائی والا جز کی جو تذکیر و تانیث ہوگی وہ اپنے معدود کے موافق قیاس ہوگی، اور جو اکائی والا جز ہوگا جس میں ثلاثہ یا اربعہ یا خمسہ یا اسی طرح ستہ یا سبعہ جو ہوگا یہ اپنے معدود کے خلاف قیاس ہوگی، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو اس میں تا لگ جائے گا، اگر مؤنث ہے تو اس سے تا گر جائے گا۔ یہ بہت یعنی ایک بہت باریک بات ہے یا بہت قابل توجہ بات ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عشرہ اپنے معدود کے موافق ہوگا، اور اس سے پہلے کی جو گنتی ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کے خلاف قیاس ہوگی۔ یہی اسی کی تنبیہ کی ہے کہ اس ترکیب میں مذکر کے لیے عشرہ اور مؤنث کے لیے عشرہ کا استعمال قائم رہے گا، یعنی عشرہ کا تعین موافق قیاس ہوگا، اگر معدود مذکر ہے تو عشرہ عشرہ ہی رہے گا، اگر معدود مؤنث ہے تو عشرۃ عشرۃ ہو جائے گا، اور اس سے پہلے جو اکائی ہے وہ اکائی خلاف قیاس ہوگی، یعنی ثلاثہ عشرۃ کہیں گے، یا اسی طرح کہیں گے ثلاثۃ عشرہ، یعنی دونوں میں اختلاف ہوگا۔ تو یہ اگر آپ غور کریں گے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے عدد کے بیان میں بیان کر دیا کہ یہ چیز
سمجھنے سے زیادہ پریکٹیکل کرنے کی ہے. اگر آپ اس کی مشق نہیں کریں گے تو آپ 1000 دفعہ پڑھ ڈالیں، آپ اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکتے. آپ جب بھی بنانے جائیں گے عدد تو آپ کو بہت سا ابہام پیش آئے گا. لیکن اگر آپ نے 15-20 گنتیاں اپنی کاپی میں خود کو مشق کے طور پہ دیں اور اسے پریکٹس کیا تو انشاءاللہ یہ سارے جو قواعد ہیں وہ آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائیں گے اور آپ کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. فائدہ: عقود یعنی دہائیوں. دہائی یعنی وہی 10 20 30 40 50 60 70 میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، جیسے 20 رجلا و 20 امراتا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ 10-20 کی اگر گنتی ہے تو اس میں آپ کو تذکیر و تانیث کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے خواہ مرد ہو یعنی معدود، خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں میں سیم ہوگا. جیسے مثال دی ہے 20 رجلا 20 امراتا. اب ایسا نہیں ہے کہ مؤنث کے لیے 20 میں کچھ اور لگانا پڑے گا، نہیں، بلکہ اس میں یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ یہ نیوٹرل رہتا ہے، نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے، اور دونوں کے ساتھ اس کا کام چل جاتا ہے. آپ کو اس میں مزید کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز مزید بیان کی کہ عقود کے ساتھ جب اکائی لگائی جائے تو واو عاطفہ بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے 21 رجلا 21 امرأة. تو دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ عقود کے ساتھ، اور عقود 20 سے شروع ہوتا ہے، 10 سے نہیں شروع ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ سلاستہ و عشرہ کہنے لگیں کہ عشرہ بھی تو دہائی ہے. نہیں، دہائی کہاں سے شروع ہو رہی؟ 20 سے. 20 30 40 50 60 70 80 90. تو اس کے بعد اگر اکائی لگائی جائے، یعنی ہم کہیں کہ 73، تو 70 کیا ہے؟ دہائی ہے، اور 3 کیا ہے؟ اکائی ہے. تو اب ان دونوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں کیا لگائیں گے؟ واو عاطفہ لگائیں گے، یعنی واو جوڑنے والا لگائیں گے. تو مثال دی ہے 21 رجلا، کتنے آدمی؟ 21 آدمی. 21 امرأة، کتنی عورتیں؟ 21 عورتیں. یہاں پر اس بات کی دلیل آ گئی جو ہم نے کہا تھا کہ ہر دہائی کی پہلی دوسری گنتی جو ہوگی، ہر دہائی کی پہلی دوسری جو گنتی ہوگی، جیسے اس میں احد ہے، 21 ہے، 21 ہے، وہ کیا ہوگی؟ موافق قیاس ہوگی. کیا ہوگی؟ موافق قیاس ہوگی. ہاں، 3 سے 9 تک کی جو گنتی ہوگی وہ خلاف قیاس ہوگی، لیکن جو پہلی اور دوسری گنتی ہے وہ کیا ہوگی؟ موافق قیاس ہوگی. تو دیکھیے یہاں پر احد کا ہے، کیوں؟ کیونکہ معدود رجل ہے جو کہ مذکر ہے، لہٰذا موافق قیاس ہونے کا تقاضا کیا تھا کہ اسے احد ہی رکھا جائے، لہٰذا کہا 21 رجلا. اور پھر دوسرے میں کہا 21 امراۃ. یہاں امراۃ مؤنث ہے جو کہ معدود ہے، تو اسی کی رعایت کرتے ہوئے، اسی کے موافق لاتے ہوئے احدا کہا. لہٰذا یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے پڑھا کہ 3 سے 10 تک کی گنتی کیا ہوتی ہے؟ خلاف قیاس ہوتی ہے. اسی طرح ہر دہائی میں 3 سے 9 تک کی گنتی، ہر دہائی میں یعنی 13 سے لے کے 19 تک، 23 سے لے کے 29 تک، ٹھیک ہے، 33 سے لے کر 39 تک، یہ سب کیا ہوگی؟ خلاف قیاس ہوں گی. یعنی اگر جسے ہم جوڑ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ مؤنث ہو جائیں گے. جسے ہم جوڑ رہے ہیں وہ مؤنث ہے، تو کیا یہ کیا ہو جائیں گے؟ مذکر ہو جائیں گے. اسی طرح بتایا کہ پہلی دوسری گنتی، ہر دہائی کی پہلی دوسری گنتی کیا ہوگی؟ موافق قیاس ہوگی. یعنی اگر جسے ہم جوڑ رہے ہیں وہ مذکر ہے تو گنتی بھی مذکر ہو جائے گی، جسے ہم جوڑ رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو گنتی بھی مؤنث ہو جائے گی. دوسری چیز یہ بتائی کہ جو 10 کے بعد کی جو گنتی ہے اس میں عشرہ کا جو استعمال ہے وہ موافق قیاسی ہوگا 13 سے 19 تک بھی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے چونکہ پڑھا کہ 3 سے 19 تک کیا ہوتی ہے؟ خلاف قیاس ہوتی ہے، تو آپ عشرہ کو بھی خلاف قیاس کرنے لگے. نہیں، عشرہ میں موافق قیاس ہوگی، اور جو اکائی کی گنتی ہے اس میں خلاف قیاس ہوگی. مثال جیسے دیے 13 اور 13. ٹھیک ہے. اور عقود کے بارے میں بتایا کہ اس میں آپ کو کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں، خواہ معدود مذکر ہو یا مؤنث ہو. اور اخیر میں بتایا کہ عقود کے بعد جب اکائی لگائی جائے، اور ہم نے بتایا کہ عقود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 20 سے شروع ہوتا ہے. آپ 10 سے شروع مت مانیے گا کہ آپ 11 کہنے لگیں. ٹھیک ہے، 11 کہنے لگیں. تو یہ تھا آج ہمارے عدد و معدود کی اس بحث کا دوسرا حصہ، جس میں ہم نے جانا کہ عدد کی تذکیر و تانیث کا فیصلہ کیسے ہوگا، کن گنتیوں کا خلاف قیاس آئے گی تذکیر، اور کن گنتیوں میں موافق قیاس آئے گی. اور موافق قیاس اور خلاف قیاس کی ہم نے وضاحت کی کہ موافق قیاس کا مطلب یہ ہے کہ معدود کے لحاظ سے ہی ہم طے کریں کہ گنتی مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، اور خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معدود کے مخالفت کریں، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو عدد کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا. تو یہ آج کا سبق تھا. انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ مجرورات کی بحث پڑھیں گے، اور یہ یہاں سے منصوبات کی بحث ختم ہوتی ہے. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.